آج کے پیغام کا عنوان ہے خداوند ہمارا مددگار اور محافظ۔ خداوند ہمارا مددگار اور محافظ۔ اور جو اقتباس ہم کلام میں سے پڑھیں گے، عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر 121 8 آیات پر یہ زبور مشتمل ہے۔ ہم یہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے، مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ آمین۔ زبور نمبر 121۔ خداوند خدا کو ایمانداروں کے مددگار اور محافظ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ زبور ان 15 زبوروں میں سے ایک ہے جنہیں زیارت کے گیت کہا جاتا ہے۔ زبور نمبر 120 تا 134، یہ 15 زبور زیارت کے گیت کہلاتے ہیں۔ اور جب یہودی لوگ سال میں 3 موقعوں پر، عید فصح، عید پینتیکوست اور عید خیام پر یروشلم شہر کی زیارت کے لیے اس کی طرف سفر کرتے، تو مشکل راہوں، گرد آلود راستوں، پتھریلی زمین اور پہاڑی علاقوں کی خطرناک گزرگاہوں میں سے پیدل اور جانوروں پر سفر کرتے ہوئے، خطرات میں سے گزرتے ہوئے، جب وہ یروشلم میں ہیکل کی طرف آتے تو وہ یہ زبور پڑھتے۔ ان زبوروں میں زندگی کے حقیقی خطروں میں خدا کی حقیقی مدد اور محافظت کا وعدہ ہے۔ جیسے جیسے ایک یہودی مرد اور عورت کا قدم یروشلم کی جانب بڑھتا، وہ اس بات کا اعلان کرتے کہ میری کمک یعنی میری مدد خداوند سے، یہوہ خدا سے ہے۔ پہلی بات جو اس زبور میں سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے ہماری
مدد کا منبع کون ہے؟ ہماری کمک کا ماخذ کون ہے؟ آیت نمبر 1 میں سوال کیا گیا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر کمک کے لیے، مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے عبرانی لفظ ایزر استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ ایزر یہوہ خدا کے لیے قوم اسرائیل کے مددگار کے طور پر، قوم اسرائیل کی کمک کے طور پر پرانے عہد نامے میں کئی بار استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لوڑ پہ گئی، ضرورت پئی تو خداوند مدد کر دے گا۔ اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ یہوہ خدا نے مجھ سے اور قوم اسرائیل سے یہ عہد باندھا ہوا ہے کہ وہ ہر طرح کے طوفانوں میں، آندھیوں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، تنگی میں، بدحالی میں، بیماری میں میرے اور ہمارے مددگار کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہوگا۔ ہیلیلویا۔ وہ ذکر کرتا ہے زبور نویس پہاڑوں کا، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ کیوں وہ پہاڑوں کا ذکر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ یروشلم شہر کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کی نظر سیون کے پہاڑ پر ہے، جہاں ہیکل بھی قائم کی گئی، وہ جگہ جو یہودیوں کے لیے خدا کی حضوری کا مسکن تھی، تو وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں پہاڑوں کی طرف، یعنی خدا کی حضوری کے مقام کی طرف اپنی آنکھیں، اپنی نظریں لگاؤں گا۔ میری مدد کسی انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ میری مدد کا حتمی ذریعہ، وسیلہ اور منبع زندہ خدا یہوہ کی حضوری کا مقام ہے۔ ہم کئی دفعہ انسانوں کی طرف نظریں لگاتے ہیں، اپنے انسانی وسائل کی طرف۔ ہاں، خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن حتمی مدد کا منبع اور حتمی انحصار ہماری طرف سے خدا پر ہونا چاہیے۔ یہاں جب وہ کہتا ہے میں پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاؤں گا، تو وہ اس زمانے کے بت پرست مذاہب کو رد بھی کر رہا ہے، کیونکہ بت پرست قوموں نے اپنے مندر بلند پہاڑوں پر بنائے ہوئے تھے۔ زبور نویس بتاتا ہے میری مدد بت پرست قوموں کے پہاڑوں پر بنے ہوئے مندروں سے نہیں ہے، میری مدد زندہ خدا یہوہ کی حضوری سے ہے۔ اور یہ درخواست بڑی حقیقی تھی، کیونکہ جب وہ پیدل سفر کرتے ہوئے یروشلم کی طرف آتے تو راستے میں
پہاڑی علاقوں میں جو ڈاکو اور چور ان سے ان کے مال مویشی کھانا خوراک چھین لیتے، لوٹ لیتے، لیکن زبور نویس بتاتا ہے کہ میرا خدا میرا مددگار ہے۔ ڈاکوؤں کے مقابلے میں، حملہ آوروں کے مقابلے میں، مخالفوں کے مقابلے میں میری مدد کا مقام خدا کا پہاڑ ہے، اس کی حضوری کی جگہ ہے۔ نئے عہد میں اگر ہم غور کریں، خداوند یسوع مسیح جب یروشلیم گیا، لوکا کی انجیل کے باب نمبر 9 کی آیت نمبر 51 میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح یروشلیم کی جانب روانہ ہوا۔ کیوں وہ یروشلیم گیا؟ قوم اسرائیل اور تمام غیر قوموں میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی اور نجات کے لیے صلیب پر قربانی اور کفارہ دینے کے لیے گیا۔ وہاں پر صلیب پر اسے بھی کمک کی، مدد کی ضرورت تھی۔ کلوری کے پہاڑ پر جب وہ مصلوب ہوا، اس کے شاگردوں نے، اس کے دوستوں نے اسے اسی مصیبت میں چھوڑ دیا اور بھاگ گئے، لیکن یسوع کی مدد کہاں سے آئی؟ کلوری کے پہاڑ پر یسوع کی مدد خدا باپ کی طرف سے آئی، جس نے تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے یسوع مسیح کو موت کے بند کھول کر قبر کے پتھر سے ہٹا کر مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ تالیاں زندہ یسوع لی بجانیاں نے تو پھر کھول کے بجاؤ۔ اور آج وہی خدا باپ اپنے پاک روح کے وسیلے سے میری اور آپ کی مدد کا، کمک کا ذریعہ بھی ہے۔ ایمان رکھنا ہے، اعتقاد رکھنا ہے، پاک روح کا طالب ہونا ہے۔ جب بھی ہم مدد کا سوچیں تو سب سے پہلا لفظ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، خدا۔ خدا میری کمک ہے، میری مدد ہے۔ اسی بات کا اظہار آیت نمبر 2 میں زبور نویس واضح طور پر کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ وہ کہتا ہے میری کمک خداوند سے ہے، ہماری مدد خدا کی طرف سے ہے۔ پہلا پوائنٹ تھا کہ ہماری مدد کا ذریعہ کون ہے، دوسرا پوائنٹ ہے ہماری مدد کا وسیلہ ہمارا خدا ہے۔ میری کمک، میری مدد خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہاں خداوند سے مراد ہے یہوہ خدا، عبرانی میں لفظ ادونائی، جو خدا کے شخصی نام، ذاتی نام یہوہ کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا۔ میری کمک خداوند سے ہے، یعنی میری مدد یہوہ سے ہے۔ یہوہ یہ خدا کا عہد کا نام ہے، یہ خدا کا شخصی نام ہے، یہ وہ نام ہے جو اس نے موسیٰ پر جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر کیا۔ ہمارا خدا کوئی عام خدا یا دیوتا نہیں ہے، بلکہ وہ شخصی خدا ہے جس نے پاک روح اور یسوع مسیح کے وسیلے سے نئے عہد میں ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے، ہمارے ساتھ وہ رشتے میں داخل ہوا ہے۔
وہ باپ ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ خدا جو ہمارا باپ ہے، لکھا ہے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، یعنی کہ تو ڈاتے میرا باپ اس پوری کائنات دا خالق تے مالک ہے۔ آسمان اور زمین سے یہاں مراد ہے ٹوٹیلٹی آف دی یونیورس، تمام کائنات کی ہر شے، ستارے، سیارے، درخت، باغات، دریا، سمندر، بلند پہاڑوں سے لے کر خشک صحرا، میدانی علاقوں سے لے کر چپٹی جگہوں سے لے کر اوپر نیچے دشوار گزرگاہیں، اس زمین کا ایک چپا جنا جڑا نا حصہ بھی نہیں جدا خالق تے مالک ساڈا خدا نہیں۔ اور وہ خالق اور مالک خدا، اے میرے بھائی، اے میری بہن، وہ آپ کا باپ اور آپ کا مددگار ہے۔ وہ آپ کو بنام جانتا ہے۔ تصور کرو کہ آپ ایک بچہ ہے اور وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ ایک بازار میں گیا ہے، اور گجرانوالہ کے ایک بہت پر ہجوم بازار میں وہ بچہ جو ہے گم جاتا ہے، اور وہاں افراتفری مچی ہوئی ہے، لوگوں کا رش ہے۔ اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس بازار سے، اس بھیڑ سے کیسے باہر نکلنا ہے، میں کیسے اپنے گھر پہنچوں گا۔ وہ گھبرایا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، پریشان ہے۔ ایسے میں اسے ایک دم سے اپنا باپ نظر آتا ہے، کوئی عام مرد نہیں، اس بچے کا باپ، وہ باپ جو اسے اس بازار میں لایا تھا اپنے ساتھ، وہ باپ جو اس بازار سے نکلنے کا اور پھر گھر پہنچنے کا راستہ جانتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اس کا خوف اطمینان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا ڈر خوشی میں بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی میری بہنوں، میرے بھائیوں، آسمان اور زمین کا خالق خدا ہمارا باپ ہے، اور جب ہم زندگی کی مشکلوں اور مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہماری کم اعتمادی کو اعتماد میں، ہمارے خوف کو یقین میں، اور ہماری پریشانی کو اطمینان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے ہم غور کریں اس بات پر، تو ہمارا مددگار نمبر 1 یسوع مسیح ہے، اور نمبر 2 روح القدس ہے۔ یسوع مسیح پہلا مددگار ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب میں لکھا ہے کہ یسوع ہمارا مددگار ہے، جو نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
اور پھر یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 14 کی آیت نمبر 16 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور وہ دوسرا مددگار روح القدس ہے۔ توڑا ایک نہیں بلکہ 2 مددگار، ڈبل پروٹیکشن ملی ہوئی ہے تونوں۔ اور مددگار کے لیے، روح القدس کے لیے یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 14 کی آیت نمبر 16 میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیراکلیٹوس، مددگار، پیراکلیٹوس، جس کا مطلب ہے مددگار، پھر ایک اور مطلب ہے وکیل، اور اس کا ایک اور مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ ہے ساتھ آ جانے والا، پاس آ کر کھڑا ہو جانے والا، وہ جسے ساتھ ہونے کے لیے، شانہ بشانہ ہونے کے لیے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے لیے بلایا گیا ہو۔ جدوں بیماری آئے، مصیبت آئے، مشکل آئے، غربت آئے، کہیں کہ اے روح القدس، تو جو مددگار ہے، تو جو ساتھ ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے، میری اس مصیبت میں، میرے اس خطرے کی حالت میں میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو اور باپ کے حضور میری طرف سے شفاعت اور وکالت کر۔ آپ اس حالت میں خدا کی عجیب تسلی اور اطمینان کا تجربہ کریں گے۔ مانگیں گے روح القدس کو بطور مددگار؟ کتنے لوگ مانگیں گے؟ ہیلیلویا! یسوع پہلا مددگار ہے، پہلی کمک ہے، روح القدس دوسرا مددگار ہے، دوجی کمک۔ آیات نمبر 3 تا 4 میں ہم تیسری بات دیکھتے ہیں، خدا شخصی محافظت کا وعدہ کرتا ہے۔ زبور 121 کی آیات 3 تا 4 میں لکھا ہے، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ لکھا ہے وہ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ یہاں پر محافظ یا محافظت 6 مرتبہ، کنی دفعہ؟ 6 مرتبہ زبور نمبر 121 میں لفظ محافظت، لفظ محافظ، محفوظ یا حفاظت استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 میں محافظ، خدا محافظ ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے اسرائیل کا محافظ۔ آیت نمبر 5 میں ہے خداوند محافظ ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ پھر آیت 7 میں ہے وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، اور پھر آیت 8 میں ہے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا، یعنی کہ آپ کی شخصی حفاظت، محافظت، پروٹیکشن کا وعدہ اور ذمہ داری خدا نے کسی فرشتے یا کسی انسان کو نہیں دی۔ ان 6 آیات میں میری بہنوں، میرے بھائیوں، 6 دفعہ خداوند یہ فرما رہا ہے
کہ میں خود تیرا محافظ ہوں گا اور تیری حفاظت کروں گا. ہیلیلویا. اور یہاں محافظ یا حفاظت کے لیے عبرانی لفظ ہے شمار، جس کا مطلب ہے نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا. جیسے چوکی دار ہتھیار لے کر محافظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خداوند ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے محافظ کے طور پر کھڑا ہے. پھر آیت 3 میں لکھا ہے یہ ہمارا جو محافظ ہے یہ اونگنے کا نہیں، یہ سوئے گا نہیں. پھر آیت 4 میں دوبارہ لکھا ہے کہ وہ سوئے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کے ارد گرد جو قومیں بستی تھیں، بت پرست قومیں، ان میں یہ اعتقاد بھی پایا جاتا تھا کہ جن دیوتاؤں اور دیویوں کو وہ پوجتے تھے وہ رات کو سو جاتے تھے، انہیں نیند آ جاتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو پہلی سلاطین باب نمبر 18 کی آیت نمبر 27 میں ایلیا جب بال کے پجاریوں کا مقابلہ کرتا ہے اور آسمان سے آگ مانگنے کا وہاں مقابلہ ہوتا ہے، تو پہلی سلاطین 18:27 میں ایلیا ان سے کہتا ہے کہ اور اونچی آواز سے پکارو کہیں تمہارا دیوتا سو نہ گیا ہو. زبور نویس یہاں بتاتا ہے کہ دنیا دے جھوٹے مذہباں دے دیوتا تے مرشد تے پیر تے سائیں تے بابے تے ملنگ اور ہور بھی جو انہوں نے نا دے دو، او سو جاندے نے، او مر جاندے نے، لیکن ہمارا زندہ خدا یہوہ ہر وقت اور ہر لمحہ ہمارے لیے بیدار اور موجود ہے. ہیلیلویا. وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے. اور جب اس کے بیٹے یسوع کو انہوں نے مار بھی ڈالا تو تیسرے دن شیطان گناہ اور موت کو شکست دے کر اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ واپس آ گیا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور میریو بہنوں، میریو بیٹیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، یہ زندہ خدا آپ کا محافظ اور مددگار ہے. پھر لکھا ہے وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا. جب وہ یروشلیم کی جانب سفر کرتے تو پہاڑی علاقے تھے، بڑی مشکل راہیں تھیں، لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے، وہ گر جاتے، انہیں چوٹ لگ جاتی. زبور نویس کہہ رہا ہے کہ چاہے یروشلیم کی جانب سفر
کرتے ہوئے راستے میں پھسلن والے مقامات آ جائیں یا زندگی چ پھسلن والے حالات آ جائیں، دعا صورتاں چ میرا خدا مینوں پھسلن نہیں دے گا، مینوں قائم رکھے گا، مینوں سنبھال کے رکھے گا۔ آپ کا ایمان ہے وہ آپ کو بھی سنبھال کر رکھے گا، پھسلنے نہیں دے گا۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے؟ ہیلیلویا۔ باغ گتسمنی میں غور کیجئے، یسوع مسیح جس رات پکڑوائے جانے والے تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا جاگتے رہو اور دعا کرو۔ وہ جاگتے نہ رہے، وہ سو گئے اور وہ اونگنے لگے۔ پھر جب یسوع کو پکڑنے کے لیے دشمن آ گئے تو اس کے شاگرد، اس کے دوست پھسل بھی گئے، وہ وہاں سے بھاگ گئے، لیکن خدا باپ نہیں سویا، خدا باپ نہیں اونگا، اور خدا باپ نے یسوع مسیح کو پھسلنے نہیں دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی۔ لوکا 22:43 میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ یسوع کو تقویت یعنی مدد دیتا رہا، اور پھر جب یسوع کو مصلوب بھی کر دیا گیا، دشمنوں نے سمجھا پھسل گیا ہے، سلپ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، اینڈ ہو گیا ہے، لیکن باپ نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے تیسرے دن یسوع کو مردوں میں سے زندہ کر کے دشمنوں کو دکھا دیا یہ پھسلا نہیں ہے، یہ قائم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ اور وہ جو ہمیشہ کے لیے قائم ہے، میرے بھائی میری بہن، وہ تمہارا انفرادی طور پر ہر ایک کا مددگار ہے، محافظ ہے، آپ کے لیے بیدار ہے۔ آیت 3 تا 4 میں شخصی محافظت کا وعدہ ہے۔ آیات 5 تا 6 میں اجتماعی محافظت کا وعدہ ہے۔ لکھا ہے خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند تیرا سائبان ہے۔ جب وہ یروشلیم شہر کی جانب سفر کرتے تو سخت دھوپ کی وجہ سے، تیزی سے چمکتے ہوئے سورج کی وجہ سے کئی لوگ بیمار ہو جاتے، کئی مر بھی جاتے۔ یہاں لکھا ہے آفتاب سورج تجھے نقصان نہ پہنچائے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کا خیال تھا کہ چاند مہتاب کی روشنی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہاں لکھا ہے مہتاب چاند بھی تجھے نقصان نہ پہنچائے گا۔ پھر خدا تیرے سجے ہاتھ، یہودی معاشرے میں یہ تھا کہ جو دہنا ہاتھ تھا وہ عزت اور طاقت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ یسوع مسیح بھی جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو خدا دے کھبے ہاتھ جا کے بیٹھا ہے؟ نہیں، دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، یعنی خدا نے اسے عزت اور طاقت دی ہے۔ یہاں جب لکھا ہے نا
خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تجھے عزت اور طاقت بخشے گا، اور ہر طرح دی توپ اور سیک تو او خود توڑا سائبان، توڑا سایہ بنے گا. جب ایک بچہ، تصور کریں یہاں جو والدین ہیں، جدوں کوئی بچہ بازار جاندہ ہے نا اور تھوڑا وڈا ہو جائے یا سڑک تے جا رہے ہیں، او دے امی ابو دے نال نے تے او ماں پیو اس بچے نو اپنے وچکار درمیان چ پھڑ کے ایک طرف تو ماں نے تے ایک طرف تو پیو نے او دی انگلی پھڑی ہوندی ہے تے انہوں لے کے ترنڈے ہوندے نے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی یا کوئی اور خطرناک شے آئے تو وہ اس بچے کو نہ لگے، اس کا باپ اور اس کی ماں اس بچے کی ڈھال، اس کا سائبان بنے ہوتے ہیں. خداوند کہہ رہا ہے تو ڈیلی میں آیا، میں تمہاری ڈھال ہوں، میں تمہاری سپر ہوں، میں تمہارا سائبان ہوں. آیت نمبر 7 میں پھر دیکھیں 5ویں بات، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا. یاد رکھیں، ہر بلا سے محفوظ رکھے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر کبھی کوئی بیماری، مصیبت یا تنگی نہیں آئے گی. بائبل میں بہت سے واقعات ہیں. یوسف قید میں ڈال دیا گیا، دانییل کو شیروں کی غار میں پھینک دیا گیا، پولس رسول کو مارا پیٹا گیا، قید میں بھی پھینکا گیا. نکتہ یہ ہے کہ جڈی وڈی مرضی بلا آ جائے، میرا حفاظت والا ہاتھ تیرے اتے قائم رہے گا. یعنی کہ خدا ہمیں دکھوں سے نہیں، دکھوں میں بچاتا ہے. دکھ، بیماری، غربت، یہ امتحان ہوتے ہیں. خدا جیسے صدرک، میثق اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں پھینکا گیا، خدا وہاں موجود ہوا، ایسے ہی جب ہم دکھوں، مصیبتوں اور بیماریوں کی بھٹی میں پھنسے ہوتے ہیں، خداوند خدا یسوع کے نام میں پاک روح کے وسیلے سے وہاں ہماری کمک، ہماری مدد اور ہماری محافظت کے لیے موجود ہوتا ہے. جب آپ دکھوں میں ہیں، مت سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں، چاہے بیماری ہے یا مالی مصیبت ہے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک بہن تھی، وہ سمندر کے ساحل کے قریب رہتی تھی. ہر صبح ٹھنڈے وقت وہ سمندر کے ساحل پر جاتی اور گیلی ریت پر واک کرتی اور دعا کرتی، اور جب وہ چلتی اور دعا کرتی تو اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ اسے
ایک اور شخص کے قدموں کے نشان بھی بنتے نظر آتے. اس کا یہ ایمان تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس کی زندگی میں بیماری، جھگڑے اور مصیبتیں آ گئیں. اس کے اپنوں نے بھی اسے دکھ دیا. ایک دن ٹوٹی ہوئی حالت میں وہ سمندر کے ساحل پر جب واک کرنے گئی تو اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ جب وہ دعا کر رہی تھی اسے خداوند یسوع کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے. وہ بڑی پریشان ہوئی، اپنے گھر واپس آئی اور کہنے لگی، زمین پر گر گئی، رونے لگی اور کہنے لگی، اے خداوند، میں تو سمجھتی تھی کہ سب مجھے چھوڑ دیں گے، تو مجھے نہیں چھوڑے گا. آج تو بھی میرے ساتھ نہیں چل رہا تھا. جب اس نے بات پوری کی تو خداوند یسوع نے جواب دیا، اے میری نادان بیٹی، میں نے تجھے نہیں چھوڑا. تو اس قدر تھکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی. ریت پر قدموں کے جو نشان آج صبح تجھے نظر آئے اور تو سمجھی کہ وہ تیرے پیروں کے نشان ہیں، وہ تو میرے پیروں کے نشان تھے اور میں تجھ تھکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر چل رہا تھا. خداوند ہر بلا سے ہمیں محفوظ رکھے گا. وہ ہماری جان کو یعنی ہماری زندگی کے ہر حصے کو محفوظ رکھے گا. وہ دکھوں سے نہیں، دکھوں میں بچاتا ہے. یہودی ربی کہا کرتے تھے پرانے عہد میں، ان کی تالمود میں ایک بات ہے کہ بحر کلزم کو 2 حصے کر کے خدا نے جب اسرائیلیوں کو بچا لیا وہ ایک معجزہ تھا. لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب خدا ہر روز، ہر لمحہ اور ہر طرح سے مسلسل ہماری حفاظت کرتا ہے. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. وہ روزانہ لمحہ بلمحہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نئے عہد میں کیا وعدہ کرتا ہے؟ جب وہ پیدا ہوا، متی کی انجیل پہلے باب میں کہا گیا اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور متی کی انجیل کے باب نمبر 28 کی آیات 18 تا 20 میں ذکر ہے کہ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھایا جانے لگا تو اس نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہماری حفاظت کے لیے، ہماری مدد کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہے. آخری آیت نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کب تک وہ ہماری حفاظت کرے گا. 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال،
ایک صدی لکھا ہے خداوند اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. سو میری بہن، میرے بھائی، میری بیٹی، اگر بیماری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے، مقدموں کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہیں، آپ بے اطمینانی کا شکار ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کچلا ہوا محسوس کرتے ہیں، تھک گئے ہیں، خداوند ہمیشہ سے ہمیشہ تک آپ کا مددگار اور محافظ ہے. ہیلیلویا. اور ساتواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو زبور ہے، زبور نمبر 21، یہ ہمارے محافظ خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوا. زبور 121، یسوع مسیح ہمارا حتمی مددگار ہے جو آسمانوں کو چھوڑ کر پہاڑوں سے، بلندی سے زمین پر ہمارا مددگار بننے کے لیے آ گیا. یہ یسوع مسیح ہے جس نے یوحنا 1:3 اور کلسیوں 1:16 کے مطابق آسمان اور زمین کو بنایا ہے. عبرانیوں 7:25 کے مطابق یہ یسوع مسیح ہے جو اونگتا نہیں، جو سوتا نہیں، ہر وقت ہماری شفاعت کے لیے موجود ہے. رومیوں 5:9 کے مطابق یہ یسوع مسیح ہے جو ہمارا سائبان بنا، صلیب پر گناہ کے خلاف خدا کے غضب کو، اس کی عدالت کو ہماری جگہ اپنے اوپر لے لیا. اور یہودا کے خط کی 24ویں آیت کے مطابق یہ یسوع مسیح ہے جو ہمیں ہر طرح کے روحانی نقصان سے، ٹھوکر سے محفوظ رکھتا ہے. اور یہ یسوع مسیح ہے جو پاک روح کے وسیلے سے ہمیں نئی زندگی بخشتا ہے اور پھر زندہ رکھتا ہے، ہماری آمد و رفت میں ہمارا محافظ ہے. اور یہ یسوع مسیح ہے جس نے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں قوت، مدد اور محافظت بخشی ہے. اس لیے زبور نمبر 121 میں جس کمک کا، جس مدد اور مددگار کا ذکر ہے نئے عہد کی روشنی میں، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح پہلا مددگار ہے، جس نے دوسرا مددگار روح القدس بخش کر ہمیں تنہا، اکیلا اور بے یارو بے مددگار نہیں چھوڑا. ہیلیلویا. آئے اس خداوند یسوع مسیح اور اس کے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں.